الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن سعيد وابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی مکرم اور محترم سامعین، میں نے یہ حدیث مبارک مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب سے 25 روزہ آن لائن درس حدیث کے نصاب میں پڑھی، اور مفتی صاحب نے ایک نصیحت کی کہ جو کچھ آپ لوگ سیکھ رہے ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں، اور اس ضمن میں مفتی صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا ذکر فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے چہرے کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری حدیث دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور یہ نسبت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال، اقوال اور نسبتوں سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس حدیث مبارک پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سن رہے ہیں وہ بھی اس پر عمل کریں، اور اس طرح روز قیامت اس حدیث مبارک پر عمل کر کے وہ نجات حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اس حدیث مبارک کی متن کو میں نے اسلام 360 سے کاپی اور پیسٹ کیا ہے یہاں پہ، اور حدیث مبارک کا نمبر بخاری شریف میں 6414 ہے، اس کو آپ اس سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ میرا پین آن نہیں تھا تو اس لیے یہاں پر یہ حدیث نمبر ہے 6414، تو آپ لوگ اس حدیث مبارک کو یہاں سے کاپی کر سکتے ہیں، اور اسلام 360 سے میں نے اس حدیث مبارک کا ترجمہ نقل کیا ہے۔ یہاں پر ہم لوگ لفظی ترجمے کے ساتھ حدیث مبارک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حدثنا، ہم سے بیان کیا یا ہم تک پہنچایا۔ المکی ابن ابراہیم، المکی ابن ابراہیم نے، یعنی مکی جو کہ ابراہیم کے فرزند ہے۔ اخبرنا، کہ ہم تک خبر پہنچائی۔ عبداللہ ابن سعید، عبداللہ ابن سعید نے، وہ ابن ابی ہند، جو کہ بیٹا ہے ابی ہند کا، عن ابیہ، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد صاحب سے، ابی والد ہی اس کے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور اب ان کے والد کہاں سے کر رہے ہیں؟ عن ابن عباس، وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، تو وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے،
اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی بہت محبت تھی۔ اور چونکہ دونوں صحابہ کا ذکر آیا تو یہاں پر اس لیے لکھا ہوا ہے رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہوا۔ قال یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قال انہوں نے کہا کہ قال نبی، کہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نعمتان، دو نعمتیں، مغبون، غبن شدہ ہے، فیہما، اب یہ ترجمانی کا مسئلہ ہے یہاں پہ کہ فیہما اس میں، یعنی دو نعمتیں غبن شدہ ہیں، کن سے؟ کثیر من الناس، اکثر لوگوں سے، کثیر بہت زیادہ، من الناس لوگوں میں سے، یعنی کہ اکثر لوگوں میں سے۔ کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ الصحت، ایک صحت ہے، والفراغ، اور دوسری فرصت یا فراغت کے لمحات۔ یہاں پر مغبون کے لفظ کو سمجھنے کے لیے جیسے کہ غبن شدہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور غبن جو کوئی کسی اور سے کرتا ہے تو بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور شیطان جو کہ ہمارا کھلا دشمن ہے، در حقیقت اس کے وسوسوں کی وجہ سے یہ دو عظیم نعمتیں ہم سے غبن ہو چکی ہیں۔ اس میں ہماری اپنی نااہلی بھی ہے اور اس کی طرف توجہ نہ دینا ہے۔ پہلی چیز صحت، صحت ایک عظیم الشان نعمت ہے، اور ایک شخص جب صحت کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ عمل کر سکتا ہے، اور جوانی کی عبادت در حقیقت انبیاء کی عبادت ہے۔ تو الصحہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے، اس کو نعمت جان کر جو لوگ وقت پر صحیح استعمال کر لیتے ہیں، یعنی کہ دین پر عمل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس دین کو دوسروں تک پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، در حقیقت وہ صراط مستقیم پر ہوتے ہیں، اور وہ اپنے لیے جنت کا ایک راستہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس سمت میں چل رہے ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو صحہ، اور دوسری فراغت یعنی فرصت کے لمحات، کہ کوئی بیماری بھی نہیں تھی اور وقت بھی تھا، اور کوئی ایسے حالات نہیں تھے کہ جس کے اندر کام کرنا مشکل ہو جائے۔ مجھے اور آپ کو آج سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس صحت کیسی ہے ہماری، اور ہمارے پاس فرصت کے لمحات کتنے ہیں، اور ہمارے پاس کتنے وسائل ہیں، یعنی فراغت میں وہ وسائل بھی آ جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کام کر سکتا ہے، کہ ہمارے پاس وہ کون کون سے وسائل ہیں کہ جن کو استعمال کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ در حقیقت ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت، وسائل اور صحت کو اس طرح سے استعمال کرے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کنجی صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی کی جائے۔ اس صفحے پر ہم لوگ دوبارہ ایک ایک جملے کا معنی الگ الگ سے پڑھتے ہیں۔ حدثنا، ہم سے بیان کیا، المکی ابن ابراہیم، مکی ابن ابراہیم نے، اخبرنا، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی، عبداللہ ابن سعید، عبداللہ ابن سعید نے، ہوئے ابن ابی ہند، وہ فرزند ہیں ابی ہند کے، ان ابی ہی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا، ان ابن عباس، یہاں پر عبداللہ حذف ہے، اور یہاں پہ جب ان ابن عباس آ رہا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے
کہ عبداللہ ابن عباس، یعنی اس جگہ پر اگر ہم دیکھیں یہاں جگہ نہیں ہے لکھنے کے لیے تو میں یہاں آ کے لکھ دیتا ہوں، یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یہاں پر حذف ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، اور اسی لیے یہاں پہ ابا رضی اللہ عنہما کہا گیا ہے۔ اگر رضی اللہ عنہ کہا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ راضی ہوا اس ایک سے، یہاں پر عنہما ان دونوں سے راضی ہوا، تو یہ کون ہے کہ فرزند اور والد دونوں صحابہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعمتان، دو نعمتیں، مغبون، غبن شدہ ہے، فیہما، اس میں، یعنی ان دو نعمتوں کی ناقدری کی یا ان دو نعمتوں کو ضائع کر دیا یا ان دو نعمتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو اس قسم کے جتنے بھی معنی ہیں غبن کے وہ آ جائیں گے۔ کثیر من الناس، کثیر بہت زیادہ، من الناس لوگوں میں سے۔ اب یہاں دیکھیں ترجمانی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو دوسری زبان میں جب ترجمہ ہوتا ہے تو وہ کما حقہو معنی کو بیان نہیں کرتا۔ اب یہاں پر اگر ہم نے معنی کرنے ہیں اردو کے لحاظ سے تو کثیر من الناس اردو میں یہ ہو جائے گا کہ اکثر لوگ کس چیز کو ضائع کر دیتے ہیں، کس چیز کی ناقدری کرتے ہیں، کیا چیز ان سے کھو گئی، کیا چیز ان سے چھین گئی، کیا چیز کسی نے ان سے چھین لی ہے، کیا چیز ان سے چوری ہو گئی، وہ کیا ہے؟ الصحت، صحت کا وقت، جتنا ان کے پاس صحت کا وقت تھا وہ ان سے ضائع ہو گیا، والفراغ، فراغت، فرصت اور فسائل، سب کچھ، وسائل، سب کچھ اس میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو یہ حدیث مبارک سمجھنے کی اور اسے یاد کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کچھ غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی معاف فرمائے اور مجھ سے بھی بھول جائے اور آپ لوگوں سے بھی بھول جائے، اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی گفتگو تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کی طرف راغب کر رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جب بھی کوئی حدیث شریف آپ لوگ سنیں یا پڑھیں تو اس سے پہلے اور آخر میں درود شریف کا اعادہ ضرور کیا کریں۔